ایک ان پڑھ شخص جب مرا نا، اس کے مرنے کے بعد جب اس کی قبر کھودی گئی تو قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی۔ خیر، لوگوں نے اس ان پڑھ شخص کو دفنایا، تدفین کے بعد واپسی اسی کے گھر میں گئے۔ اس ان پڑھ شخص کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر تیرا شوہر کون سا ایسا نیک عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنی جزا ملی ہے کہ قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی۔ مائی بتا تو صحیح کہ آخر کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا تیرا شوہر؟ تو وہ مائی کہنے لگی، بھائیو میرا شوہر تو چٹا ان پڑھ تھا، چٹا ان پڑھ، وہ کوئی باعمل انسان تو نہیں تھا، ہاں اس کا ایک ایسا عمل تھا جو مجھے یقین ہے وہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا کہ وہی عمل میرے شوہر کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا عمل وہ کیا کرتا تھا؟ کہا بھائیو میرے شوہر کا وہ خاص عمل یہ تھا کہ جب میرا شوہر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا تھا نا تو وہ اپنے ننھے سے بیٹے کو، بچے کو اٹھاتا تھا، کہتا تھا بیٹے آؤ جس مالک کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلیں، آذان کی آواز آ رہی ہے، چلتے ہیں مسجد میں اللہ کے حضور جھکتے ہیں، بیٹا اٹھ جس مالک کا تیرا باپ کھاتا ہے، اٹھ جس مالک کا تو کھاتا ہے، اور چلتے ہیں اس کے گیت گاتے ہیں، چلتے ہیں اس کے دی رزق کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا میرے شوہر کا، مجھے پکا یقین ہے یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا، میرے اللہ نے میرے شوہر کو بخش دیا ہوگا۔ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ بزرگ نے جیسے ہی بل کو دیکھا تو ایک دم چیخے مار مار کے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، کوئی بات نہیں تھوڑے پیسے کم کر دیتے ہیں۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں، الحمدللہ میں 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر بزرگ نے روتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے، افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ ایک نماز تھی میری آنکھوں تو پڑھنا تو جہاں رہ گیا، میرے کریم رب کو، میرے کریم رب کے دروازے کو، میرے کریم رب کے گھر کو تو نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی، اللہ جب خفا ہوتا ہے رزق بند نہیں، اللہ جب روٹتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا؟ نماز پڑھا کر جی ماشاءاللہ، نماز میرے کریم نبی کی آنکھ۔ آج کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر، آگے جواب ملتا ہے شاہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پلی۔ اور نادان تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے، وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا، وہ تیرا من بھی پاک۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، آگے بچے پڑھ رہے تھے، آپ لوگوں میں سے کوئی استاد بھی بیٹھے ہوں گے، دل کے کانوں سے سنیے گا میاں، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بند۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، استاد نے ایک سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں؟ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ استاد کلاس پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، استاد نے ایک سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟
وہ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو؟ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتھا ظلم دی بھا پہ بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا دکھ، جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی، اور میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جوندے قبرستان دا۔ آج 10 بندے اکٹھے بیٹھے ہوں، ادھر سے مؤذن آواز دیتا حیا علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حیا علی الفلاح۔ جوانو تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے حیا علی الفلاح، ادھر سے مؤذن آواز دے رہا ہے اللہ اکبر۔ ادھر 4 نوجوان اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، دوسرے بھی اس بات پہ اپنا سر ہلاتے، جی اچھی طرح سر ہلاتے، اچھا ٹھیک ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی بڑے فلسفے کی بات کہہ ڈالی، وہ سارے سر ہلا رہے۔ جب وہ نوجوان کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، قبلہ جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، جو مسجد میں جاتا ہے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے ہیٹر ایسی لگے ہوئے ہیں، موسم کے مطابق ماحول دستیاب ہے۔ آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے۔ مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا بھی نہیں ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو خامخواہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جن کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر، مالک بلال کے اوپر پتھر برساتا ہے، بارش برس رہی ہے، نیچے آہت آہت کے نغمے گا رہا ہے بلال۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تجھے پتھر مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے۔ آگے جو بلال نے جواب دیا میاں وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا میاں تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے جاتے ہو نا تو اسے پیالے کو ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کی کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے کریم رب خرید لے اس نکمے کو، کھال ادھر جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ جوانوں ان کی آواز سنتے ہیں تو ایک دم کانپ کیوں جاتے ہیں، جسم پہ لرزہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ تو حضرت نہیں پڑھتے، محبوب سمجھنا جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کرے کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کرے کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر، سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب، کب تک
بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا، پھر نماز سے دوستی لگانا، پھر نماز سے یاری لگانا۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ اللہ، نماز پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے نماز کا ہر ایک سجدہ ہمیں دلاسا دے رہا ہو، میاں گھبرا نہیں، تیرا رب تیرے ساتھ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں جب تم مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے؟ وہ ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بزرگ نے کیا کیا؟ کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ تو بزرگ رو کر کہتا ہے بیٹے، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتی ہو مجھے شرم آتی ہے۔ اس مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں میں؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا